تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات علی کے لیے، جس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اپنی نعمت میں سے زمانے گزرنے سے ختم نہیں ہوتی لٹائے۔ وہ نعمتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹتے نہیں اور جن تک انسان کے ذہنوں کی رسائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے ظہور چھپا رکھے ہیں جن کو بے روکار لا کر انسان رحمان کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ انہی صلاحیتوں سے ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و درود و سلام ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، جن کو گنہگاروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے۔ ان کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا شرف ادا کرنے کے لیے چنا، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ اس لیے ایک وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں میں سے نعمتیں ہیں ان کی تفصیلات بیان کریں، ان کو اپنی ذات علی کے وہ علوم میں معارف عطا کیے جو اب تک کسی پر نہیں کھولے تھے، اور اپنی ذلیل القدر صفات ان پر منکشف فرمائے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی مرسل، اور ان کے سینے مبارک کو ان کی صلاحیتوں کو ادراک کے لیے کھول دیا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت فرمائی ہے۔ جن فطری صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان صلاحیتوں سے بندے اپنی دنیا و آخرت کے امور و مدد حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسان سے ہر لمحے صادر ہونے والے اعمال کی درستگی اور طریقوں کا علم دیا ہے، چونکہ دنیا و آخرت کامیابی کا مدار اعمال و درستگی پر ہے۔ جیسے ان کی خرابی دونوں جہاں میں محرومی اور خسارہ کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام صلی اللہ ان سے راضی ہو جنہوں نے نبی اطہر و اکرم سے ان علوم کو پورا اور مکمل درجے میں حاصل کیا، جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، اور جن ظہور چراغ نبوت سے ہر وقت ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے علوم کو ایسا یاد کیا اور محفوظ رکھا جیسا کہ یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا حق ہے۔ وہ سفر حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ دعوت جہاد، عبادات، معاملات اور معاشرت کے موقع میں شریک رہے۔ پھر ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے ساتھ رہ کر سیکھا۔ صحابہ کریم کی جماعت کو مبارک کو جنہوں نے بغیر کسی واسطے آپ سے بالمشافہ علوم اور ان پر عمل سیکھا۔ پھر انہوں نے ان پر علوم کو صرف اپنے نفس قدسیہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو علوم و معارف ان کے دلوں میں محفوظ تھے، جن اعمال کو وہ کرتے تھے، دوسروں تک پہنچانے اور سارے عالم کو علم ربانیہ اور جمال روحانیہ مستفیض سے بھر دیا گیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں سارا عالم علم اور اہل علم کا گہوارہ بن گیا، انسان نور و ہدایت کا سر چشمہ بن گئے اور عبادت و خلافت کی بنیاد پر آ گئے۔